السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین، آج کی جو ویڈیو ہے مصارف زکوٰۃ کے تعلق سے۔ مصارف زکوٰۃ یعنی ہم اپنی زکوٰۃ کا جو مال ہے کن لوگوں کو دینا چاہیے، ہم اپنا مال کن لوگوں پر لگانے سے ہماری زکوٰۃ قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں اس کی تفصیلی ارشاد فرمائی ہے۔ اگر ہم اس کے علاوہ کسی اور کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہماری زکوٰۃ قابل قبول نہیں ہوتی، لہٰذا ان کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں 7 مصارف کو ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے فقیر، دوسرے نمبر پر آتا ہے مسکین، تیسرے نمبر پر آتا ہے عامل، چوتھے نمبر پر آتا ہے رقاب، پانچویں نمبر پر آتا ہے غارم، چھٹے نمبر پر آتا ہے فی سبیل اللہ، اور ساتویں نمبر پر آتا ہے ابن السبیل۔ اب آئیے ان کی تفصیل جانتے ہیں۔ فقیر وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس کچھ مال ہے مگر اتنا نہیں کہ نصاب کو پہنچ جائے، یعنی فقیر جس کے پاس تھوڑا بہت مال ہوتا ہے لیکن اتنا تو نہیں ہوتا کہ اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے، تھوڑا سا مال ہوتا ہے اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ دوسرا جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ مساکین کون ہوتے ہیں؟ وہ شخص جس کے پاس کچھ نہ ہو، یہاں تک کہ وہ کھانے اور بدن چھپانے کے لیے بھی لوگوں سے سوال کا محتاج ہو۔ یعنی ایک تو فقیر ہے، اس کے پاس کچھ مال ہے لیکن نصاب کے بقدر نہیں ہے، اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ دوسرا جو مسکین ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ کھانے کے لیے ہے، نہ پینے کے لیے ہے، نہ اس کے پاس مکان ہے، نہ کچھ سائے کے لیے کوئی چیز ہے، اس کو کہتے ہیں مسکین، اس لیے اس کو مسکین کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لیکن اس میں اس بات کا ضرور خیال رکھیں، فقیر اور مسکین میں لوگ بہت سارے کنفیوز ہے، یعنی شک میں پڑ جاتے ہیں۔ جو پیشہ ور جو فقیر ہوتے ہیں، جن کا کام ہی مانگنا ہوتا ہے، جو زندگی بھر مانگا ہی کرتے ہیں، اور ان کی حیثیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ ان کی حیثیت پیشہ ور فقیروں کی طرح ہوتی ہے، یعنی وہ مستقل مانگتے ہی ہیں۔ ایسے لوگوں کو جو مستقل مانگتے ہیں، جن کا پیشہ فقیرانہ ہی ہے، مانگنا ہی ہے، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ ایسے لوگوں کے پاس کئی خبروں کے متعلق اگر دیکھا جائے تو بہت سارا مال ہوتا ہے۔ اپنے علاقے کے جو فقیر، حقیقتاً فقیر اور مسکین ہو، جن کے پاس مال اور وغیرہ نہیں ہے، ان کو دینا چاہیے۔ تیسرا قرآن میں جو ارشاد فرمایا گیا عامل، عامل سے مراد وہ شخص ہے جس کو بادشاہ اسلام نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مقرر کیا تھا۔ ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے، جو کہ اس دور میں نہیں پائے جاتے ہیں۔ اور چوتھا مصرف اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا وہ رقاب کا ہے۔ اس کا بھی اس زمانے میں وجود نہیں ہے، کیونکہ پچھلے زمانوں میں یہ رقاب پایا جاتا تھا، یعنی غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے جو رقم دی جاتی تھی، اب غلام نہیں رہے، اس لیے اس کا بھی وجود اس وقت نہیں ہے۔ یہاں پر پانچواں جو ہے غارم یعنی قرض دار، قرض کے بوجھ سے دبا ہوا شخص بھی جو پایا جاتا ہے، تو ایسے شخص کو قرض کے بوجھ سے آزاد کرانے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں خرچ کرنا۔ کس طرح سے اللہ کے راہ میں خرچ کرنا؟ اس کی بہت ساری صورتیں ہیں، جیسے کہ کوئی محتاج ہے، وہ جہاد میں جانا چاہتا ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو ایسے وقت میں اس کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ اور اس کی دوسری صورتیں بھی ہیں، اگر زکوٰۃ دیتے وقت اگر اوپر والی صورتیں نہ ملنے کی صورت میں مفتیان کرام کو پوچھ کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ساتواں جو ہے ابن السبیل یعنی مسافر۔ کبھی انسان سفر کی حالت میں جب ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں چلا جاتا ہے، حالانکہ اس کے رہائش پر وہ امیر ہے، لیکن گاؤں منتقل ہونے کی وجہ سے اگر اس کے پاس پیسہ نہ ہو، وہ فقیر ہو جائے، یعنی تنگ دست ہو جائے، پیسہ نہ ملنے کی صورت میں اگر وہ کسی کو مانگنے کی ضرورت اس کو پڑ جائے، تو ایسے وقت میں اگر ہمارے پاس زکوٰۃ کا پیسہ ہے تب بھی اس کو دے سکتے، کیونکہ وہ اب فی الحال مسافر ہونے کی وجہ سے، اپنے جگہ پر نہ پہنچنے کی وجہ سے وہ تنگ دست ہو چکا ہے، اس لیے ایسے وقت میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مصارف زکوٰۃ میں زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرما۔ اور دوسری بات، اس بات کا پورا خیال رکھیں، جب بھی ہم زکوٰۃ دیں
چاہے فقیر کو دے چاہے مسکین کو دے، سب سے پہلے اپنے خاندان میں اس بات کا خیال رکھے کہ کیا واقعتاً ہمارے خاندان میں کوئی اس طرح کا کوئی شخص ہے کیا جس کے پاس مال نہ ہو یا کچھ نہ ہو، تو پہلے اپنے خاندان والوں کو ترجیح دے، پہلے زکوٰۃ اپنے خاندان والوں کو دے۔ اگر خاندان میں الحمدللہ سب امیر ہیں تو اس بات کی کوشش کرے کہ ہمارے محلے ہمارے گاؤں میں جو غریب اور فقیر اور مسکین ہیں ان کو زکوٰۃ دے۔ اگر ہمارے گاؤں میں بھی کوئی نہیں ہے الحمدللہ تو ہم دوسرے پڑوس گاؤں میں دے سکتے ہیں، ڈائریکٹ اپنے خاندان کی فکر نہ کرتے ہوئے یا اپنے محلے اور اپنے پڑوسیوں کی فکر نہ کرتے ہوئے دوسرے جگہ زکوٰۃ دینا یہ بھی درست نہیں ہے۔ پہلے اپنے خاندان والوں کو زکوٰۃ دینا بہتر اور افضل اور اولیٰ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔